أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على البشير النذير وسراج المنير. الطهر الطاهر والبحر الزاخر أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. لعن الله على أعداء الحسين. أما بعد فقد قال الإمام السجاد عليه السلام: عمتي زينب بحمد الله أنت عالمة غير معلمة. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. فتح اسلام کا پرچم ہے ردائے زینب. فتح اسلام کا پرچم ہے ردائے زینب. دب نہ پائی کسی لہجے سے صدائے زینب. دب نہ پائی کسی لہجے سے صدائے زینب.
غیظ میں آئے جو عباس تو زینب روکے، کون روکے گا اگر غیظ میں آئے زینب؟ کون روکے گا اگر غیظ میں آئے زینب؟ درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پہ۔ عزیزان محترم، صاحبان علم و تقوی، کل آپ کی خدمت میں اس جملے کی تفسیر میں، اور وہ بھی قرآنک تفسیر ہم کر رہے ہیں، جو بہت ہی شہرۂ آفاق فرمان ہے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا۔ جب ظالم نے پوچھا کیف رأیت صنع اللہ بأخیک و اہل بیتک، دیکھا خدا نے تیرے بھیا کے ساتھ، تیری اہل بیت کے ساتھ کیا کیا؟ تو فرمایا ما رأیت الا جمیلا، میں نے جو کچھ دیکھا وہ جمیل دیکھا، جو کچھ دیکھا وہ زیبا دیکھا، جو کچھ دیکھا وہ خوبصورت دیکھا۔ کربلا خوبصورت ہے اگر نگاہ زینب سے دیکھی جائے، کربلا خوبصورت ہے لیکن اس کے لیے نگاہ زینب چاہیے۔ عزیزان محترم، یہ جو لفظ ہے جمیل، جس کا معنی زیب و زینت بھی ہوتا ہے، زینت کو قرآن کریم نے 5 معانی میں استعمال کیا ہے۔ ایک معنی کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، تھوڑی سی اس کی وضاحت پیش کی تھی، اور آج مختلف ائمہ کی سیرت سے اس گفتگو کو تکمیل بھی کریں گے اور اگلی گفتگو بھی کریں گے۔ پہلا معنی یہ ہے ظاہری زیب و زینت، ظاہری خوبصورتی، اور قرآن کریم نے اس باب میں فرمایا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 32 میں، قل اے رسول کہہ دیجئے من حرم زینت اللہ، کس نے زینت خدا کو، خوبصورتی جو خدا نے عطا کی ہے اسے اپنے اوپر حرام کرتے ہو؟ کسی کو حق نہیں پہنچتا جو چیزیں پروردگار نے حلال قرار دی ہیں انہیں اپنے اوپر حرام کرے۔ لہذا آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور اس کے پیچھے ایک باقاعدہ بیک گراؤنڈ ہے، شان نزول ہے۔ اس دور میں کچھ ایسے لوگ تھے جو بالکل دنیا سے قطع تعلق چاہتے تھے، بالکل پہاڑوں کی طرف نکل گئے، لباس درست نہیں پہنتے تھے، بیوی بچوں کا ان کو کوئی خیال نہیں تھا، زندگی کا کوئی کسی قسم کا کوئی خیال نہیں تھا۔ بعض تھے جو مسجد میں تھے تو 24 آور مسجد میں رہتے تھے، بعض تھے جو مسجدوں سے بھی نکل کے بالکل ویرانوں میں چلے گئے، بعض نے حتیٰ یہاں تک بھی ہے کہ اپنے آپ کو انہوں نے عنین کر دیا، یعنی نامرد بنا لیا اپنے آپ کو، تاکہ اصلاً شادی کی طرف دھیان ہی نہ جائے۔ تو پروردگار عالم نے مخالفت کی، یہ آیہ مجیدہ نازل کی۔ لہذا دیکھیے سنت اور سیرت رسول اللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی مختصر سے انداز میں۔ آج آپ کی خدمت میں امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت، جو اسم بامسمہ تھے، حسن خوبصورت، جو اسم بامسمہ تھے، اور جو ہو بھی حسن، اور جس کا چہرہ بھی حسن ہو، جس کا قد و قامت بھی حسن ہو، نام بھی حسن ہو۔ تاریخ کہتی ہے ایک دن بالکل سفید اجلا لباس پہن کے امام مجتبی گھر سے باہر نکلے تو وہاں سے ایک شخص گزر رہا تھا۔ جب امام کو دیکھا تو کہتا ہے ان فیک کبرا، کہ آپ میں تکبر ہم محسوس کر رہے ہیں۔ امام حسن مجتبی کو دیکھ کے اتنے اجلے خوبصورت لباس میں کہتے ہیں میں آپ میں ہم تکبر دیکھ رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اسے روک کے، یہ جو تو دیکھ رہا ہے نا یہ تکبر نہیں، یہ احترام ہے۔ احترام انسان اپنی طرف سے ہوتا ہے، یہ عزت ہے جو تو دیکھ رہا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو تو دیکھ رہا ہے یہ عزت ہے، تکبر نہیں ہے۔
تکبر خود ساختہ شے ہے، لیکن عزت وہ ہے جو پروردگار کسی کو عطا کرتا ہے، یہ تکبر نہیں ہے۔ اگر کوئی اچھا لباس پہن کے باہر آتا ہے تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ آدم متکبر ہے، نہیں۔ اسی طریقے سے اس کے مقابلے میں اگینسٹ میں ایک چیز عزت کے مقابلے میں بہت اہم چیز ہے۔ اگر کہا جائے کہ معاشرے میں انسان کی عزت اور وقار اس ایک سیرت کے اوپر مبنی ہے، توجہ چاہتا ہوں، تو غلط نہیں ہوگا۔ عزت اور وقار جو انسان کو ملتا ہے وہ ہے تحقیر نفس کی مخالفت کی گئی ہے۔ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی تحقیر کرے، اپنی تذلیل کرے، اپنی توہین کرے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کو تحقیر نفس کہا جاتا ہے۔ مثال دے دوں، ایک شخص آیا، بادیہ نشین تھا، آتا رہتا تھا مسجد میں اور فضائل سنتا تھا، مختلف آداب اخلاق رسول اللہ سے سنتا تھا۔ رسول اللہ بھی بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، سب اصحاب کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتا ہے ایھا الناس، میں اپنی غیبت سب کے لیے جائز قرار دیتا ہوں۔ مسجد میں سب کے لیے اعلان کیا، رسول اللہ نے روک دیا، فرماتے ہیں تیری عزت ہے، تیرا احترام ہے، تو کیسے اپنی غیبت سب کے لیے جائز قرار دے سکتا ہے جبکہ پروردگار نے اسے حرام قرار دیا ہے؟ یہ تحقیر ہے، یہ نفس کی تحقیر ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تحقیر نفس یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ اس میں ایک، اگر ہم عرفاء کے مختلف داستانیں پڑھیں تو اس میں ایک مثبت بھی ایک چیز ہے، تحقیر ادب کے لیے، تحقیر نفس ادب کے لیے۔ بعض نے کہا کہ ایک عارف تھے، وہ اپنے آپ کو چوک میں آتے تھے اور چوک میں آ کے تو ایسا کام کرتے تھے جس کی بدولت لوگ اسے مارنا شروع ہو جاتے تھے۔ کسی نے کہا آپ تو بڑے عقل مند ہیں، آپ تو عاقل ہیں، آپ ایسا کام کیوں کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ آپ کی اتنی توہین تذلیل کرتے ہیں؟ جب وہ مارتے تھے تو کہتا تھا اب اچھا ہو رہا ہے، تو بھی اسی طرح سے مجھے رسوا کرتا ہے، آج میں نے تجھے رسوا کر دیا، اپنے آپ کو نفس کو خطاب کر کے۔ بعض اوقات انسان نفس کی تربیت کے لیے، اس کے وحشی پن کو ختم کرنے کے لیے اس کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے، وہ اور چیز ہے، لیکن کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی تحقیر کرے۔ ایک اور تحقیر کی مثال، ایک شخص آیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، آ کے کہتے ہیں آقا آپ میری کچھ مدد فرما دیں۔ میرے آقا اور مولا نے اس کی کچھ مدد کی، کافی کچھ مدد کی، اور جب وہ جانے لگا، توجہ سے، یہ بہت خوبصورت ہے، اصلاً زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ جب وہ جانے لگا تو میرے آقا اور مولا فرماتے ہیں دیکھو یہ ساری زندگی کے لیے تمہارے لیے کافی نہیں ہے جو میں نے دیا ہے، پھر اگر تمہیں کسی سے مانگنے کی ضرورت پڑے تو 3 چیزوں کا خیال رکھنا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ 3 چیزوں کا خیال رکھنا، 3 چیزوں کا۔ نمبر 1، اس سے مانگنا جو ذی دینن ہو۔ نمبر 2، اس سے مانگنا جو ذی حسبین ہو۔ نمبر 3، اس سے مانگنا جو ذی مروتین ہو۔ جو دیندار ہو اس سے مانگنا، بے دین آدمی سے نہیں مانگنا، چونکہ دیندار اگر کچھ نہیں دے گا نا تو تمہاری تحقیر نہیں کرے گا، تمہاری تذلیل نہیں کرے گا۔ ذی حسب و نسب سے مانگنا، کسی پست آدمی سے نہیں مانگنا، چونکہ جو حسب و نسب کا مالک ہوتا ہے، جو اچھے حسب و نسب کا ہوتا ہے، وہ کسی کی توہین نہیں کرتا، وہ کسی کی تذلیل نہیں کرتا۔ ذی مروہ یعنی اگر مانگنا تو صاحب مروت سے مانگنا۔ مروت کا معنی ہماری اردو زبان میں آتا ہے مردانگی، اس سے مانگنا جو مردانگی رکھتا ہو، کیونکہ وہ ایسا آدمی ہے جو مردانگی رکھتا ہے نا
یا دے گا تو دے گا، اگر نہیں دے گا تو تمہیں بے پرد نہیں کرے گا، تمہارا جو حجاب ہے لوگوں کے سامنے، جو تمہاری عزت اور وقار ہے، اس کو ختم نہیں کرے گا۔ بہت عالی شان کہ کس سے انسان اپنا اگر کوئی تقاضا ہے تو کس سے کرے؟ ذی دینن، جو دیندار ہے اس سے کرنا، یا دے گا یا نہیں دے گا، دو ہی چیزیں ہیں۔ اگر دے گا تو تمہارا کام ہو جائے گا، اگر نہیں دے گا تو تمہیں توہین، تذلیل، تحقیر نہیں کرے گا، جو کہ دین نے کسی کو اجازت نہیں دی۔ تحقیر کے ساتھ ایک اور جملہ یہاں اس کے ساتھ میں متصل کرنا چاہتا ہوں، اور دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے ظلم، ایک ہے تظلم۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اپنی بہترین توجہ کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ ایک ہے ظلم، ایک ہے تظلم۔ ظلم کی بھی نفی کی گئی ہے، تظلم کی بھی نفی کی گئی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اسی تظلم کو انظلام بھی کہا گیا ہے، یعنی ظلم کو قبول کرنا۔ ظلم کرنا بھی درست نہیں ہے، حرام ہے، سیرت ائمہ میں نہیں ہے ظلم کرنا، اور ظلم سہنا بھی سیرت آل محمد میں درست نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک منفی ہے، سیرت میں ایک منفی ہے۔ دیکھیے نا، مثلا آپ پاکستان کی مثال لے لیں، کچھ ہیں جو ظلم کر رہے ہیں، باقی ساری کی ساری پاکستان کی عوام ظلم سہ رہی ہے، کوئی اٹھتا ہے؟ نہیں اٹھتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی سیرت ہی ایسی بن چکی ہے، اب ان کے جو ہے ان کی زندگی ایسے ہی ہے، اب انہیں کہے نا بھائی اٹھو، کہتے ہیں بھائی چلنے دو، اسی طرح چلتا ہے، اسی طرح چلتا ہے۔ کیا مقصد؟ چونکہ اگر کوئی ظلم سہنے والا نہ ہو تو کرنے والا کوئی ہوگا؟ ظلم کرنے والا ظالم اسی وقت ظالم بنتا ہے جب کوئی ظلم سہنے والے لوگ ظلم سہنے پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ کوئی تھا، ایک بادشاہ کا ایک واقعہ بھی ہے، اس کے بارے میں عرض کروں۔ اسے کسی نے کہا بھئی آپ کی بڑی رام ہے، جو رعایا ہے بہت اچھی ہے، بالکل رام ہے، کوئی کسی قسم کا کوئی اعتراض، کوئی احتجاج، کوئی کچھ نہیں کرتا۔ اس نے کہا چلو دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی جرت ہے نہیں ہے، عوام کی جرت کو چیک کرنے کے لیے۔ اور ایسا تھا کہ ایک درمیان میں دریا پڑتا تھا، دریا کراس کر کے آنا پڑتا تھا ان کو، کشتی کے ذریعے آتے تھے، کشتیاں چلتی تھیں۔ اس نے کہا کہ چلو بھئی پل بنا دیتے ہیں، اس نے پل بنا دیا، لوگ بڑے خوش ہو گئے، پہلے کشتیوں سے آتے تھے، اب پل سے آنا شروع ہو گئے، اب پل سے آنا شروع ہو گئے۔ اس نے کہا کہ ان کو تنگ کرنا شروع کرتے ہیں، ہر آنے والے کے اوپر اس نے ٹیکس رکھ دیا، مثال کے طور پر 5 روپے، لوگ اسی طرح چلو بھی 5 روپے ہی دینے پڑتے ہیں، دیتے ہوئے آ جاتے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد پھر اس نے اسے 100 روپیہ کر دیا، پھر بھی لوگوں نے کہا کہ چلو بھائی جانا تو ہے ہی ہے، بالآخر 100 روپیہ دینا شروع کر دیا، کسی نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا۔ پھر اس نے کہا کہ ابھی بھی کوئی اعتراض نہیں اٹھا رہا، اب فوج وہاں پہ ٹھہرائی اس نے اپنے سپاہی، کہا کہ اب جو گزرے 100 روپیہ بھی دے اور 5 جو ہے نا تھپڑ بھی کھائے، ہر گزرنے والا 5 تھپڑ بھی کھائے۔ اب 5 تھپڑ جو ہے وہ جب کھانے والے آ گئے اور لگنا شروع ہو گئے، تو اس کے بعد لوگوں نے احتجاج کیا تو بادشاہ نے انہیں بلایا، کہا بھائی تمہارے کس لیے احتجاج کر رہے ہو؟ کہتے ہیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، آپ 100 روپیہ لیتے ہیں ٹھیک ہے، آپ تھپڑ مارتے ہیں اس پہ بھی ہم راضی ہیں، لیکن احتجاج کا پھر کس پہ ہے؟ کہا احتجاج اس پہ ہے کہ بندے زیادہ کریں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، انتظار کی زحمت کرنی پڑتی ہے، آپ زیادہ بندے کریں تاکہ جلدی جلدی ہمیں تھپڑ ماریں اور جائیں ہم۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو ظلم سہنا ایک قوم کی جو ہے وہ سیرت بن جاتی ہے،
اس کا ایک عادی ہو جاتا ہے ظلم سہ بالکل سیم اسی طرح سے ہے نا پاکستان کی صورتحال. جب ظلم سہنے والے ہوتے ہیں، اور یہ آئمہ کی سیرت میں نہیں ہے. ہاں آئمہ کی سیرت میں کیا ہے؟ آئمہ کی سیرت میں یہ ہے کہ ظلم نہیں سہنا. خوب آپ کہیں گے مظلوم واقع ہوئے ہیں، مظلوم واقع ہوئے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے ظلم کو سہا ہو کہ تم ظلم کرتے جاؤ اور ہم خاموش بیٹھیں گے. نہیں، سر کٹانا پڑا کٹا دیا، جیل جانا پڑا چلے گئے. ایک جملہ کہہ دوں، پوری کی پوری ہسٹری کا ایک نچوڑ ہے. پتہ ہے ہمارے امام یا زہر سے شہید ہوئے ہیں یا تلوار سے. بعض ایسے بھی آئمہ ہیں جو 14 سال قید میں رہے ہیں، اور وہ بھی قید تنہائی میں رہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پھر بھی ان کو شہید کر دیا گیا. پھر ان کو شہید کرنے کا کیا تک بنتا ہے بھائی؟ جو قید میں ہے اس کا تو رابطہ نہیں ہے، وہ تو ہدایت نہیں کر رہا امت کی، وہ تو کچھ نہیں کر رہا. حکومت کو مسئلہ ہے، اس کو جیل میں ڈال دیا. خوب وہ جیل میں ہے، قید تنہائی ہے، اتنی سخت ترین قید ہے، پھر بھی اس کو شہید کرنا بالآخر کیا مطلب ہے؟ اس کی کیا توجیہ ہے؟ اس کی توجیہ یہ ہے کہ دشمن نے جس مقصد کے لیے انہیں قید کیا تھا اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا. سیدھی سی بات ہے. جس مقصد کے لیے اس نے قید میں رکھا ان کو، اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا، اسی لیے تو اس نے ان کو شہید کرایا. کسی نے دربار میں ولی عہد بنایا، اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا، شہید کیا. یہ شہادت آئمہ کی بذات خود بتلا رہی ہے کہ کسی امام نے ظلم کو قبول نہیں کیا کہ ہم ظلم سہیں گے، تم جتنا ظلم کرتے ہو ہم ظلم سہیں گے. جبکہ اس وقت عاشور کی جو توجیہ کی جا رہی ہے وہ اس طرح سے کی جا رہی ہے، اور یہ غلط ہے، یہ منفی چیز ہے. جہاں تحقیر درست نہیں ہے نفس کی، وہاں پہ انسان تظلم بھی صحیح نہیں ہے. آدمی متظلم ہو جائے، کوئی ظلم کرے اور یہ ظلم کو قبول کرے، یہ ظلم کو سہ لے، یہ بھی درست نہیں ہے. آئمہ کی زندگی اگر آپ دیکھیں، آئمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی اگر ہم زندگی کا مشاہدہ کرتے ہیں تو وہ بہت مرتب، صاف ستھرے اور بہترین اپنے وقت کے اعتبار سے رہتے تھے. مثال کے طور پہ اگر دلیل کے طور پہ کہا جائے کہ اس کی کیا دلیل ہے، وسائل الشیعہ میں نے دیکھا ہے لباس کی خوبصورتی، بدن کی حوالے سے 300 روایات ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ 300 روایات وسائل الشیعہ میں، اور یہ ان کے علاوہ ہیں جو احکام طہارت اور احکام نجاست ہیں. احکام طہارت اور احکام نجاست بھی تو ظاہری اس کے اوپر ہے نا. اتنی زیادہ روایات یہ کیا بتلا رہی ہیں؟ یہ بتلا رہی ہیں کہ انسان اپنی ظاہری خوبصورتی کے اوپر توجہ دے، ظاہری صفائی کے اوپر انسان توجہ دے. روایت میں ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے 5 مسواک تھے. 5 مسواک تھے، 5 علیحدہ، ہر مسواک علیحدہ کپڑے میں طے ہوتا تھا، اور ہر ٹائم پہ اپنے ٹائم پہ 5 نمازوں سے پہلے وہ مخصوص مسواک سے مسواک کرتے تھے. آج مجھے بتائیں کون سا ایسا آدمی ہے جو اس دور میں 5 مرتبہ دن میں ٹوتھ برش کرتا ہے؟ یعنی ظاہری طور پہ انسان اس قدر مرتب ہو، منظم. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک مرتبہ ایسے ہی کسی دن 2-3 مرتبہ 4 مرتبہ کر لیا کسی دن نہیں. ایک آدمی ہے منظم طریقے سے، اس کی زندگی کی جو روٹین ہے وہ اس طرح سے ہو. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح سے تھی. اسی طرح سے
روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ خوشبو لگایا کرتے تھے. وہ معروف واقعہ تو آپ کو معلوم ہے، اکثر علماء نے، بزرگان نے، ذاکرین سے بھی سنا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امیر اپنے غلام قمبر کے ساتھ گئے، 2 لباس خریدے، ایک تھوڑا قیمتی تھا، دوسرا تھوڑا اس سے کم تھا. میرے آقا نے جو قیمتی لباس تھا وہ قمبر کو دیا. جملہ جس کے لیے زحمت کیا وہ یہ ہے، یہ واقعہ سنا ہے، نتیجہ جو قیمتی تھا وہ قمبر کو دیا، جو اس سے تھوڑا کم تھا وہ اپنے لیے رکھا. تو قمبر کہتا ہے آقا آپ خلیفہ وقت ہیں، یہ آپ کو زیادہ جچتا ہے. مولا فرماتے ہیں تو جوان ہے. میرے آقا فرماتے ہیں میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تو جوان ہے. جوان کو اچھا لباس پہننا چاہیے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ بذات خود سیرت ہے. سیرت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایک اور روایت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، راوی کہتے ہیں امام علی مقام اپنے گھر سے باہر نکلے، آپ نے بالکل انڈے کی سفیدی کی طرح، بالکل روایت کے الفاظ ہیں، انڈے کی سفیدی کی طرح اجلا لباس پہنا ہوا تھا. وہاں سے ایک عالم سفیان سوری وہاں سے گزرے، اس نے جب دیکھا کہا یبن رسول اللہ، آپ کے جد بزرگوار تو اس طرح کا لباس نہیں پہنتے تھے جیسا آپ پہن کے نکل رہے ہیں. ان کے تو لباس پہ پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے. میرے آقا نے اسے روکا، فرماتے ہیں توجہ چاہتا ہوں. مولا فرماتے ہیں 2 وجوہات کی بنا پہ میں نے یہ پہنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے، روایت میں ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں 2 دن کا دلہا ہوں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں 2 دن کا دلہا ہوں. اب دلہا اگر اچھا لباس نہیں پہنے گا تو کیا پہنے گا بھائی؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جو ہماری جد پاک جس طرح کا لباس پہنتے تھے وہ اس دور کے ساتھ خاص تھا. اس دور کے ساتھ اگر میں اس دور کا لباس پہنوں گا تو ہر بندہ میری طرف اشارہ کر کے کہے گا. لوگوں کے اشارہ نہیں بننا لوگوں کا کہ دیکھو اس کا لباس کتنا کثیف ہے، دیکھو اس کا لباس کیسا ہلکا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ لہذا صاف ستھرا اجلا لباس یہ آئمہ کی سیرت رہی ہے. یہ سارے کے سارے سیرت کے نمونے کس لیے میں نے بیان کیے؟ اس لیے کہ ظاہری خوبصورتی کو اسلام اہمیت دیتا ہے. ظاہری خوبصورتی کو قرآن بھی اہمیت دیتا ہے، اسلام بھی، اور آئمہ طاہرین مختلف آئمہ کی روایات آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. یہ ایک زیب و زینت ہے. دوسری زیب و زینت جس کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے وہ ہے آزمائشی اور امتحانی. توجہ چاہتا ہوں، قرآن کریم کی ابھی جو سورہ کہف کی آیت نمبر 7 تلاوت کرنے لگا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اس وقت دنیا حقوق بشر کا کہتی ہے اور جو فارسٹر ہیں، جو محکمہ جنگلات کے ہوتے ہیں، وہ درختوں کے حقوق بھی بیان کرتی ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ درختوں کے حقوق بیان کرتی ہے. پہاڑوں کے آپ نے دیکھا کسی نے حقوق بیان کیے ہوں؟ کوئی ایسا محکمہ ہے؟ دنیا کی ہر شے کا ایک حق ہے. اور یہ قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ کہف آیت نمبر 7. قرآن کہتے ہیں انا جعلنا، بے شک ہم نے قرار دیا، ما علی الارض، توجہ چاہتا ہوں، ما علی الارض، جو کچھ زمین پر ہے ہم نے قرار دیا، جو کچھ زمین پہ ہے کیا قرار دیا؟ زینۃ لہا، زمین کے لیے اسے زینت قرار دیا ہے. زمین پہ جو کچھ بھی ہے ہم نے اس زمین کے لیے اسے خوبصورتی قرار دیا ہے، زینت قرار دیا ہے. کیوں؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے کون ہے عمل کے اعتبار سے بہتر ہے. اس کی اگر تفسیر کی جائے
اس کا مقصد ہے کہ انسان موظف ہے اور پروردگار پوچھے گا. سمندر کی نسبت سمندر کے حقوق ہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ یہ حکومت کہتی ہے کہ جناب سمندر کو گندا نہیں کرنا، کوڑا ووڑا نہیں پھینکنا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پہاڑوں کو گندا نہیں کرنا. بعض مینز لگا کے پہاڑوں کو خراب کرتے ہیں، بعض پودوں کو خراب کرتے ہیں. یہ سب کی سب جو کچھ زمین پہ ہے پروردگار کہہ رہے یہ سب خوبصورتی ہے، زمین کی خوبصورتی ہے. اور ہم لنبلوہم، تاکہ ہم آزمائش کریں. یہ خوبصورتی اس لیے ان کو دی ہے تاکہ ہم آزمائش کریں. ایہم احسن عملا، کہ بہترین عمل کرنے والا تم میں سے کون ہے. احسن عمل، یہ آزمائش ہے، خوبصورتی ہے لیکن آزمائشی. یہ تو زمین کی ہے. ایک واقعہ سیرت سے، وہ بھی آزمائش ہے، خوبصورتی ہے لیکن آزمائشی. ایک نام سنا ہوگا حضرت زید بن حارثہ کا، جو منہ بولے بیٹے تھے رسول اللہ کے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ سنا ہوگا. یہ واقعہ شاید نہیں معلوم سنا ہے یا نہیں سنا، کہ یہ منہ بولا بیٹا کیسے ہو گیا، رسول اللہ نے اسے بیٹا کیسے منتخب کیا. ساری کی ساری امت رسول اللہ کی اولاد کی طرح ہیں، چونکہ رسول اللہ نے خود فرمایا کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پھر زید میں وہ کون سی خصوصیت تھی جس کی بدولت زید کو رسول اللہ نے اپنا بیٹا بنایا، منہ بولا بیٹا. روایت میں ہے زید بن حارثہ غلام تھا حضرت ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا. اور جب شادی ہوئی رسول اللہ کے ساتھ تو اس غلام کو رسول اللہ کے حوالے کر دیا، تفویض کر دیا کہ آج کے بعد یہ میرا نہیں آپ کا غلام ہے. جب رسول اللہ کی غلامی میں آئے تو اس کے باپ کو، جو حارثہ تھا، زید بن حارثہ کا جو باپ تھا حارثہ، اس کو پتہ چلا کہ اب وہ رسول کا غلام ہو چکا ہے اور رسول بڑے سخی ہیں، بڑے کریم ہیں، کیوں نہ جا کے اپنے بیٹے کو ان سے لے آؤں. وہ آئے، وہ کافر تھے، وہ آئے مکہ میں آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میرا بیٹا آزاد کر دیں، میں اپنے بیٹے کے لیے آیا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا اے زید میں آپ کو راہ خدا میں آزاد کرتا ہوں اور تمہیں اختیار دیتا ہوں، تم جدھر جانا چاہو میری طرف سے آزاد ہو. بڑا مجمع تھا، تاریخ کہتی ہے، لوگ تھے. خانہ کعبہ کی بات ہے، یہاں خانہ کعبہ میں رسول اللہ نے کہا میں نے تمہیں خدا کے راہ میں آزاد کیا. باپ نے کہا چلو بھائی. اب وہ مخمسے میں پڑ گیا زید. اگر باپ کے ساتھ جاتا ہوں، دیکھیں یہ نہیں ہوتا کہ جو غلام ہو جائے تو اس کے اندر ماں باپ کا احساس ختم ہو جاتا ہے، وہ پدرانہ اور وہ جو ماں باپ کی محبت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ایسی بات نہیں ہے. یہاں یہ کسی دین اور رشتے میں نہیں آتی محبت. ماں باپ کی محبت فطری ایک عمل ہے، چاہے جانور ہوں ان کے اندر بھی وہ محبت پائی جاتی ہے، انسانوں میں بھی وہ محبت پائی جاتی ہے. لہذا باپ آیا ہے لینے کے لیے، رسول اللہ نے بھی آزاد کر دیا. اب یہ سوچ میں پڑ گیا اگر باپ کے ساتھ جاتا ہوں تو سب کے سب کافر ہیں، نتیجتاً میں بھی کافر ہو جاؤں گا. اگر یہاں رسول اللہ کے پاس رہتا ہوں تو یہ تو اللہ کے رسول ہیں، میں مسلمان رہ جاؤں گا. اس نے باپ سے کہا میں آپ کے ساتھ نہیں آتا. دیکھیں آزمائش، دو راہے پہ آیا، اس نے ایک انتخاب کیا اپنا راستہ. کہا باپ سے کہا کہ ٹھیک ہے انہوں نے مجھے آزاد کر دیا لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں آؤں گا. اس نے بہت اصرار کیا، اس نے اس کو انکار کیا. نتیجتاً تاریخ کہتی ہے وہ کھڑا ہو گیا وہیں پہ مسجد الحرام میں اور لوگوں کو خطاب کر کہا ایھا الناس، میں اسے آگ کرتا ہوں، اپنی فرزندی سے آگ کرتا ہوں اور آج کے بعد یہ میرا بیٹا نہیں ہوگا. اور یہ کہہ کے نیچے اترا اور چلا گیا. جیسے ہی وہ نیچے اترا اور چلا، رسول اللہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی جو سیڑھیاں تھی دروازے کی اس پہ چڑھے. فرمایا ایھا الناس، آج کے بعد اسے میں اپنا بیٹا بناتا ہوں. یہاں سے منہ بولا بیٹا. تو یہ سب، یہ جو فضیلت ہے یہ کیسے ملی؟
یہ خوبصورتی جو اس کو عطا ہوئی کہاں سے ملی؟ ایک آزمائش کے نتیجے میں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ لہذا ایک آزمائشی بھی ہوتی ہے خوبصورتی. تیسری چیز جو منفی ہے، زیب و زینت ہے لیکن منفی معنی میں ہے، پروردگار نے اس کی مخالفت کی ہے، اس کو ریجیکٹ کیا ہے. آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حقیقی زیب و زینت نہیں ہے بلکہ جعلی ہے. قرآن کریم کہتا ہے افمن زین لہ سوء عملہ، کیا پس وہ شخص زین لہ جس کے لیے مزین کیا گیا، جس کے لیے خوبصورت دکھایا گیا، سوء عملہ، عمل کیا ہے؟ سوء ہے، برے عمل کو مزین کیا گیا، اس کے لیے خوبصورت کیا گیا، فرآہ حسنا، تو اس نے اسے خوبصورت دیکھنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. اگر کہا جائے کہ 60% سے زیادہ شیطان کا جو ہتھیار ہے وہ یہی ہے تو بالکل درست ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان دو کام کرتا ہے. جو ہماری ہم جو نیکی کرتے ہیں نا، اس کو اتنا بڑا بنا کے ہماری نظروں میں لے کے آتا ہے، اتنا بڑا کہ جیسے ہم نے پتہ نہیں کیا تیر مار دیا ہے. اور جو بہت بڑا سے بڑا گناہ انسان کرتا ہے اس کو بہت چھوٹا اور حقیر بنا کے ہماری نظروں کے سامنے لے آتا ہے. یہ ایک شیطان کا حربہ ہے، یہ شیطان کا حربہ ہے، اور اس حربے سے اکثر لوگوں کو اغوا کرتا ہے. یعنی خدا کی مخالفت میں جو لوگوں کو جرت ملتی ہے وہ اس حربے کی بدولت ملتی ہے. گناہ کرتے ہیں، بہت ہی سنگین گناہ کرتے ہیں، لیکن بالکل پانی کی طرح، جیسے پانی پیا ہے ایسے ہی. اسے پوچھا جائے بھئی تم نے یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہی تو کیا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مثال کے طور پہ ایک دو مثالیں بھی دے دوں. مثلا غیبت کرے گا، جو اتنا بڑا اعظم گناہ ہے، اس کو غیبت کیا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، ہم تو ایک سیاسی گفتگو کر رہے ہیں، غیبت کیا ہے؟ اب غیبت کو سیاسی گفتگو، کہ یہ تو سیاسی گفتگو ہے. اسی طریقے سے مثال کے طور پر بڑے سے بڑے کام، اچھا چھوٹا سا اگر کبھی وقت پہ جماعت کے ساتھ اس نے نماز پڑھ لی، وقت پہ نماز پڑھ لی، تو ذہن میں الحمدللہ وہ ساری روایات جتنی نازل ہوئی ہیں وہ میرے لیے نازل ہوئی ہیں. حتیٰ بعض روایات بھی ہیں، بعض ایسے تھے، مثلا بزرگان اساتید نے ہمیں بتایا ہے کہ جب وہ درس اخلاق دیتے تھے کہ نماز تہجد پڑھنی چاہیے، اصرار کرتے تھے، ملائکہ نازل ہوتے ہیں زمانے طالب علمی میں. تو بعض ایسے بھی تھے، مثلا اساتید نے بتایا ہمیں، ہم نے دیکھا نہیں ہے، کہ ایسے بھی تھے پہلے دن جب نماز تہجد پڑھتے تھے دروازہ کھول کے باہر دیکھتے تھے کوئی ملائک میں سے کوئی نازل تو نہیں ہوا. یہ سب کچھ کس لیے ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر امام بارگاہ ہے، اس میں ماشاءاللہ 10 درہم دیا. یہ نہیں ہے کہ 1 درہم یا 100 درہم کی بات نہیں ہوتی، یہ ذہن سے نکال لیں. بات اخلاص کی ہے. جس کے اندر جتنا اخلاص ہے اس کی قیمت وہی ہے. ایک بوڑھی عورت آئی، رسول اللہ نے امداد کا اعلان کیا کہ جو دے سکتا ہے، غزوہ ہے، فوج اسلام جا رہی ہے، لوگوں کی ضرورت ہے. کسی نے اپنے گھر کا سارا سامان دیا، کسی نے جناب بڑے بڑے عمرا تھے. توجہ ہے یا نہیں؟ میں وہ لفظ حذف کر رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں. بڑے بڑے عمرا تھے، کسی نے پورے گھر کا سامان دیا، پتہ تھا 10 گھروں کا ابھی گھر میں پڑا ہوا ہے. کسی نے کتنا دیا، کسی نے کتنا دیا. ایک بوڑھی عورت آئی، اس کے رومال تھا، رومال میں 4 یا 5 کھجور کے دانے تھے، وہ لے کے آئی. کچھ تھے وہاں پہ مسخرے قسم کے، وہ ہنسنے لگ گئے. رسول اللہ اور کہتے ہیں دیکھو لوگ اتنا اتنا دے کے تمہاری 4 یا 5 کھجور کے دانے سے کیا ہو جائے گا. رسول اللہ نے وہ لے کر سب سے اوپر رکھ دیے، 4-5 دانے کھجور کے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بات اخلاص کی ہے، اخلاص کی. لیکن یہ جو ایک ذہن میں ایک چیز آتی ہے نا
کہ مثلا مثال کے طور پر جمعہ نماز کے بعد 10 درہم اگر کسی نے دے دیے تو الحمدللہ میں نے اپنے سارے وظائف جو مالی تھے وہ ادا کر دیے ہیں، اب اس کے بعد کوئی وظیفہ میرے اوپر نہیں ہے۔ اور اس طرح سے یعنی ایک چھوٹے سے کام کو کہ عرض کر رہا ہوں، نیکی کا کام بھی چھوٹا کبھی نہیں ہوتا اور برائی بھی وہ چھوٹی کبھی نہیں ہوتی۔ کیوں چھوٹی نہیں ہوتی؟ اگر آپ نے اچھا کام کیا اطاعت خدا میں کیا ہے، خدا کی اطاعت کبھی چھوٹی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی برا کام کیا ہے تو وہ معصیت پروردگار میں کیا ہے، اور معصیت پروردگار کبھی چھوٹی نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہے، یہ ایک لفظ کی کیا کرے مجبوری ہے، جسے ہم چھوٹا اور بڑا کہتے ہیں، ایک نسبی ایک عمل ہے، نسبی، نسبتاً ایک چیز چھوٹی ہوتی ہے دوسری بڑی ہو جاتی ہے۔ ایک چھوٹا سا نیکی کا کام شیطان کیا کرتا ہے، اسے ایسا مزین کر کے اتنا بڑا کر کے ہماری نظروں میں لے کے آتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ سینہ چوڑا کر کے چلتا ہے۔ خود بذات خود میں ایک مومن سے ملا، ایک ٹرم ہے، جو سٹیج والے ہوتے ہیں نا ان کی ایک ٹرم ہے، ملنگوں کی بھی ٹرم ہے، وہ یہ ہے ایک دن کا عزادار۔ سنیے آپ نے یہ ٹرم، ایک دن کا عزادار، یعنی پورے سال میں ایک دن وہ ایک دن کا جلسہ کراتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، منعقد بانی ہے، ایک دن مجلس کا بانی ہے سال میں، تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک دن کا عزادار ہے۔ ایک بانی میرے پاس آیا اور خود کہہ رہا تھا، کہتے جب سے یہ علماء آئے ہمارے لیے مسائل پیدا کر دیے ہیں، پہلے میں ایک دن کا عزادار ہوں، ہم ایک دن عزاداری کرتے تھے، پورا سال کا ہمارے لیے جو ہے نا بس وہ ہو جاتا تھا، اب اس کے بعد ہمیں کوئی جہنم میں ڈال ہی نہیں سکتا، سینہ چوڑا کر کے چلتے تھے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی کیا ایک نیک عمل ایک انسان کرتا ہے، لیکن شیطان اس نیک عمل کو اتنا بڑا بنا کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے کہ نتیجتاً یہ ہے کہ باقی سب کچھ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اور برائی بھی ایسے، اتنی بڑی برائی ہوتی ہے، بہت بڑا گناہ انجام دیتا ہے، لیکن شیطان اسے اتنا آسانی سے ڈائلوٹ کر کے اس کو دیتا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ یہ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ لہذا یہ بھی ایک شیطان کا حربہ ہے۔ ایک اور آیہ مجیدہ سنیے، سورہ انعام کی آیت نمبر 43، جس میں ارشاد ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ زینا، کون مزین کرتا ہے؟ شیطان، ان کے لیے شیطان مزین کرتا ہے، کسے؟ ما کانوا یعملون، جو بھی وہ عمل انجام دیتے ہیں نا اچھا، اس کو خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے، خوبصورت کر کے۔ ایک اور آیہ مجیدہ جو بہت ہی عالی، ہر آیہ مجیدہ عالی ہے، لیکن یہ مفہوم آپ ذرا سنیے گا۔ قرآن کہتا ہے قول، اے رسول کہہ دیجئے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا۔ اخسرین، اخسر سپرلیٹو ڈگری ہے، اخسر خسران کی۔ والعصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر کی کہ بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک، 7 تاکیدیں، انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ اس آیت میں خدا کہہ رہے حل ننبئکم، کیوں نہ میں تمہیں خبر دے دوں، بالاخسرین اعمالا، اخسرین، اخسر سپرلیٹو ڈگری، اعمال کے اعتبار سے جو بہت ہی پستی میں ہے، یعنی اس سے اور پستی تصور نہیں ہو سکتی۔ وہ کون ہے؟ خدا کہتے ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں ہی اپنی پوری توانائی خرچ کرتے ہیں اور اسی کو کافی سمجھتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ دنیا میں اپنی پوری توانائی، مکمل توانائی کس پہ خرچ کرتے ہیں؟ دنیا کے اوپر، اور اسی کو وہ کافی بھی سمجھتے ہیں۔
یہ کون ہیں؟ بالاخسرین اعمالا، ان کے اعمال کیا ہیں؟ شدید، یعنی اتنے گھاٹے میں ہیں کہ اس سے مزید نیچے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ ایک جملہ اسی کے اوپر، ایک جملہ فقط۔ پروردگار نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں، چاہے وہ جوانی کی نعمت ہو، چاہے وہ سلامتی کی نعمت ہو، چاہے مالی نعمتیں ہوں، توجہ ہے یا نہیں ہے، چاہے علمی نعمتیں ہوں، جو بھی نعمتیں پروردگار نے ہمیں دی ہیں، یہ حقیقت میں ہمارا سرمایہ ہے جو اس دنیا میں ہمیں دیا گیا۔ یہ سرمایہ ہے، اس کو ہم نے انویسٹ کرنا ہے، اس سرمایہ کو ہم نے انویسٹ کرنا ہے۔ کہاں پہ انویسٹ کریں؟ چونکہ یہی سرمایہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی سرمایہ نہیں ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ کی ایک اور تفسیر عرض کر رہا ہوں۔ یہ ہمیں سرمایہ دیا گیا کہ آپ نے انویسٹ کرنا ہے۔ کہاں پہ انویسٹ کریں؟ دنیا میں یا آخرت میں؟ یا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی؟ کئی لوگ ہیں جو اس سرمایہ کو دنیا میں ہی انویسٹ کر دیتے ہیں، آخرت کی طرف ان کی نگاہ ہی نہیں ہے۔ لیکن کچھ ہیں جو دنیا میں انویسٹ کرتے ہیں اور آخرت میں بھی انویسٹ کرتے ہیں۔ عام طور پہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں اپنی مجالس میں، شاید آپ کے سامنے بھی کہا ہوگا، معلوم نہیں ہے، لیکن اچھا جملہ ہے تو تکرار کرتا ہوں۔ پروردگار نے اگر آپ کو پیسے دیے ہیں تو اپنے پیسوں سے محنت سے کمائے ہوئے پیسوں سے اپنی جنت خرید کے جائیں۔ وہ کیسا انسان ہوگا جو اپنے پیسوں سے اپنی دنیا خرید کر جائے؟ دنیا پھر دنیا میں رہ جائے گی، اپنے پیسے سے اپنی دنیا سے آخرت خرید کے جائیں۔ اور یہ بہترین خریداری ہے، یہ بہترین خریداری ہے۔ اور عرض کر رہا ہوں، مراد فقط پیسہ نہیں ہے، سرمایہ، عمر سرمایہ ہے، زندگی سرمایہ ہے، جوانی سرمایہ ہے، صحت و سلامتی سرمایہ ہے، علم اگر کسی کے پاس ہے سرمایہ ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بعض لوگ ہیں علم کو استعمال کرتے ہیں دنیا کے لیے، علم بھی دنیا میں رہ جائے گا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ لہذا آخرت دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور یہی وہ جو دعا ہے عام طور پہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ اس کی تفسیر ہے۔ لہذا یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز، آج اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، چونکہ کل امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و کردار کے اوپر گفتگو ہوگی۔ چوتھا چیز ہے مانوی اور باطنی زیب و زینت، اور یہ وہ ہے کہ جو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ بی بی کی مراد یہی ہے، لیکن باطنی زیب و زینت کوئی سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے چند ایک روایات اور واقعات کا اشارہ چاہتا ہوں۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، زینت البواطن اجمل من زینت الظواہر، جو باطنی اور مانوی خوبصورتی ہے نا، وہ ظاہری خوبصورتی سے کہیں درجے بہتر اور خوبصورت ہے۔ اجمل، زیادہ خوبصورت ہے۔ جو باطنی ہے خوبصورتی، وہ کہیں زیادہ بہتر ہے۔ کیسے؟ ایک آدمی ہے نماز پڑھتا ہے، نماز کی خوبصورتی کیا ہے؟ ظاہری خوبصورتی۔ ظاہری خوبصورتی نمبر ایک، بالکل سفید لباس پہنے، یہ ظاہری خوبصورتی ہے۔ صاف ستھرا اجلا اور خوشبو لگا کے آئے، اور کوشش کرے اگر نماز میں، اگر تو مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو مسجد میں پڑھے، اگر اس نے فرادہ پڑھنی ہے تو کوشش کرے خلوت میں پڑھے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کوشش کرے
خلوت میں نماز پڑھے. اگر گھر میں پڑھنی ہے، یہ نہیں ہے کہ ادھر بیوی گزر رہی ہے، ادھر سے بچے گزر رہے ہیں، وہ آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں، ادھر سے ٹی وی چل رہا ہے، ادھر سے سارے بالکل ماحول کے بیچ میں یہ نماز پڑھ رہا ہے. کوئی ادھر سے ڈانٹ رہا ہے، ادھر سے ڈپٹ رہا ہے، اب پتہ نہیں یہ کیا کر رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا. توجہ ہے یا نہیں؟ نماز تو ہے، ہو جاتی ہے. جب اس نے سارے وہ اس کے مطابق، قواعد کے مطابق پڑھی تو وہ ہو گئی. لیکن جو اس کی ظاہری خوبصورتی ہے، یہ ظاہری ہے، یہ ظاہری خوبصورتی ہے. مولا سے پوچھا گیا جب یہ سب کچھ ظاہری ہے تو باطنی خوبصورتی پھر کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں زینت الصلاۃ الخشوع. باطنی خوبصورتی یہ ہے کہ انسان خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے. خشوع اور خضوع سے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ باطنی خوبصورتی ہے. اسی طریقے سے انسان دیتا ہے صدقات، خیرات، مختلف لوگوں کے ساتھ اچھائی کرتا ہے مختلف امور میں. ایک آدمی کو نوکری نہیں مل رہی، اس نے اس کے لیے تھوڑا سا محنت کی، اس کو نوکری مل گئی، یہ بھی معروف ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ضروری نہیں ہے ہمیشہ کسی کو کچھ دینا ہے تو نہیں. معروف کئی چیزیں معروف ہیں. کہا گیا معروف یہ جو کسی کے ساتھ انسان بھلائی کرتا ہے، کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اس کی باطنی خوبصورتی کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. میرے آقا اور مولا فرماتے ہیں زینت المعروف ترک المن. معروف کسی کے ساتھ اگر بھلائی کرنی ہے تو اس کی باطنی جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر منت نہ جتلوائیں. یہ نہ ہو کہ ہر دوسری بات پہ وہ میں نے آپ کا کرایا تھا. جی بات کریں تو ذرا یہ دیکھ لیا کریں کہ آپ کی جاب میں نے ہی کرائی تھی. یہ غلط ہے. یعنی یہ باطنی خوبصورتی کیا ہے؟ منت جتلوانا، اس کو ترک کرنا ضروری ہے. جو کچھ کسی کے ساتھ اگر کیا ہے، احسان کیا ہے، خدا کے لیے کیا ہے نا. اگر خدا کے لیے کیا ہے تو خدا پہ چھوڑ دو بس. منت نہیں جتلوانی کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ نیکی کی تھی، اسے ساری زندگی حساب کریں. آپ کو ایک اس وقت جو دنیا کا جو سلسلہ جا رہا ہے وہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یقیناً چونکہ ہم اسی میں رہتے ہیں تو پتہ ہے. وہ یہ ہے کہ اگر وہ کسی کو کہے نا، وہ کہتے ہیں بھئی احسان نہ جتلوائیں تو کوئی مانتا ہی نہیں ہے. یہ ایک جملہ آپ کسی سے بات کریں نا، بھئی احسان نہیں جتلوانا، کہتے ہیں اگر احسان نہ جتلوانا کوئی مانتا ہی نہیں ہے. بھئی آپ نے خدا سے منوانے، خدا کے لیے کیا ہے یا بندوں کے لیے کیا ہے؟ مانے یا نہ مانے یہ نہیں چاہیے نہیں مانتا. اور یہ بھی آپ کو بات ایک جملہ عرض کر دوں، اگر آج کا جو اس وقت جو وہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ایک مرتبہ نیکی کریں گے، یہ ایک ذہنی کیفیت اس طرح کی بن چکی ہے پوری ہمارے معاشرے کی، تو پھر آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ ہمیشہ اس کے ساتھ نیکی کریں. یہ ایک ذہنی اس طرح سے بن چکا ہے. اگر آپ نے کسی کے ساتھ تعاون کیا ہے نا تو وہ ذہن میں لے لیتا ہے کہ یہ میرے ساتھ تعاون کرتا ہے. اب دوسری مرتبہ جب وہ آئے گا تو واجب آپ کے اوپر واجب ہے تعاون کرنا. آپ اگر نہیں کریں گے تو آپ سے برا آدمی کوئی ہے ہی نہیں. یہ غلطیاں ہیں، ان کی اصلاح کی ضرورت ہے. احسان فرض نہیں ہے. ہاں والدین کی نسبت احسان فرض ہے انسان کے اوپر، لیکن ایک مومن دوسرے مومن کا اگر کوئی کام کرتا ہے، معروف کرتا ہے، تو یہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ آ جائیں. ایک عجیب صورتحال ہے پاکستان میں. یہاں میں نے خود ایک بندے کو دیکھا ہے. اب چونکہ آپ نہیں جانتے تو میں عرض کر رہا ہوں، لیکن ایک نمونہ، اس طرح کے نمونے ہیں. ایک وہ ہمارے پھوپھی ذات کی شاپ پہ ایک سید آیا، تو باہر بہت بڑی اس کی شاپ ہے، تو باہر روڈ پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے اوے فلاں مثلاً سرائکی میں اسے کہتا ہے ہماری دادی کا حق نکالو. یعنی وہ صاحب میں سادات مانگنے کے لیے آیا ہے اور روڈ پہ کھڑے ہو کے اسے کہتا ہے کہ ہماری دادی کا حق نکالو.
اب سارے لوگ اسے دیکھنے لگے، بھئی یہ دادی کہا کہ اس کے کیا، ان کی دادیاں ایک ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے. انسلٹ ہو جاتی ہے نا آدمی کے، ایسے باہر کھڑے ہو کے آدمی چلتے ہوئے آدمی کو پکڑے، بھئی ہمارا حق دو. تو یعنی اس طرح سے اگر آپ کسی کے ساتھ وہ کرتے ہیں تو معاشرہ غلطی کی طرف جا رہا ہے. اسے اصلاح کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے. منبر سے تربیت نہیں ہو رہی، اور یہ ہونی چاہیے، ظاہر سی بات ہے. لہذا جو خوبصورتی ہے وہ باطنی بہت عالی شان. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا سیرت ہے. اب اس سے پہلے کہ یہ سیرت بیان کروں، یہ جو بعد میں دسترخوان بچتا ہے نا، اپنے ذہن کو ذرا اس پہ سیٹ کیجئے گا. ہر بندہ جانتا ہے کہ میں کیسے نیاز اپنی پلیٹ میں ڈالتا ہوں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارے ہاتھ میں چمچ لگے تو اچھی جو جگہ ہے وہ، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک ذہن میں ہوتا ہے ایسے. روایت میں ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب کھانا لایا جاتا تھا دسترخوان کے اوپر، تو جو سب سے اچھی جو جگہیں ہوتی تھیں یا جو گوشت یا جو کچھ بھی ہوتا تھا، پہلے نکالتے تھے پلیٹ میں، نکال کے خادم کو دیتے تھے، غلام کو جاؤ یہ غریبوں میں جا کے تقسیم کرو. اور جو باقی ہوتا تھا وہ خود تناول فرماتے تھے. یہ ہے خوبصورتی. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ یہ تو یہ ہے نا دسترخوان پہ. اب ہمارے دسترخوان اس طرح سے نہیں ہے. ہم 3 بندے ہیں تو 3:15 کا کھانا نہیں بنتا، 3 کا ہی بنتا ہے. 2:45 کا بن جاتا ہے، بس گزارا ہو جائے. سخی لوگوں کی اس طرح سے نہیں ہوتے دسترخوان. عید قربان کے موقع پہ دیکھ لیں، پہلے اپنا پیٹ بھرتے ہیں، پھر فریج کا پیٹ بھرتے ہیں، اگر بچ جائے تو غریبوں کی طرف. اپنا پیٹ پھر فریج کا پیٹ، چونکہ فریج کا بعض خصوصیت کے ساتھ ڈیپ فریزر خریدتے ہیں. بھئی وہ عید قربان آ رہی ہے، ڈیپ فریزر خریدتے ہیں تاکہ جو ہے وہ زیادہ سٹوریج کیا جا سکے. جبکہ ائمہ کی سیرت دیکھیں بالکل اس کے برعکس ہے. بیان ہو تو مومنین کو تھوڑا سا انگیزہ آئے نا، مومنین اس طرف توجہ کریں. قرآن کریم سورہ بلد آیت نمبر 11، 12، 13، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ اطعام یوم ذی مسغبہ. قرآن کریم کہتا ہے کہ قیامت کے دن درے ہوں گے. درہ یعنی جو پہاڑوں کے بیچ میں ہوتے ہیں، گہرائی، درہ. قیامت کے دن ایسے درے ہوں گے جس میں لوگ اس درے میں گریں گے. ان دروں سے، اب پہاڑ پہ کون چڑھ سکتا ہے؟ ان دروں سے نکلنے کا فقط ایک راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں لوگوں کو اطعام کرو. قرآن کریم سورہ بلد. اگر درے میں جو انسان گر جائے گا، نکلنے کا فقط ایک راستہ ہے، اطعام یوم ذی مسغبہ. فقط ایک راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ غریبوں کو اطعام کرو، ان کو کھانا کھلاؤ. یہ نہیں ہے پیسے دے دو، نہیں، ان کو اپنے گھر لے کر آؤ، ان کو عزت اور احترام کے ساتھ دو، ایک کریم انسان کی طرح. جبکہ ہمارا بالکل اس کے برعکس طریقہ کار ہے. ایرانیوں کے اندر ایک ضرب المثل ہے، ضرب المثل بن گئی ہے. پتہ نہیں کسی، اس کا بھی ایک پوری ہسٹری ہوتی ہے ضرب المثل کی، کہ کوئی جو ہے وہ تیل لے کے جا رہا تھا اس دور میں، بوتل میں کسی میں، وہ گرا تیل، یہ سرسوں کا جو تیل ہوتا ہے، گرا نیچے زمین پہ بہہ گیا. تو اس نے کہا کہ چلو یہ تیل جو ہے نظر ہے ابو الفضل العباس کی. یہ ان کے ہاں باقاعدہ جو ہے وہ ضرب المثل ہے. یعنی جو قابل فائدہ نہیں ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو جو ہے خود
اپنے لیے کبھی لنڈے کا لباس خریدے؟ انگریزوں کا اترا ہوا لباس کبھی خریدے کسی کا؟ نہیں. اچھے سٹور پہ جائیں گے, 10 درہم والے سٹور پہ بھی نہیں جاتے کہ کسی نے دیکھ لیا تو کیا کہیں گے جناب فلاں آدمی وہاں. نہیں, اچھے سے مال میں اچھے سی جگہ پہ جائیں گے وہاں سے, اور اگر کسی کو دینا ہوگا اپنا اترا ہوا لباس اسے دے دیں. کیا اللہ کی نعمتوں پہ فقط آپ کا حق ہے؟ اگر خدا کے لیے دینا ہے تو اچھا دو, اچھائی کے ساتھ دو. ایک کریم آدمی کیسے دیتا ہے کسی کو؟ اس طرح سے دو, گفٹ پیک کی صورت میں دو, اس کو پتہ چلے کہ ہاں بھائی آپ کا ایک احترام ہے. یہ غریبوں کی میں بات کر رہا ہوں, اگر غریبوں کو دینا ہے تو اس طرح سے دو. یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ تحقیر کر کے دو, اس کو تذلیل کر کے دو, اس کو محسوس ہو کہ یہ بہت پیسے والا ہے اور یہ کچھ نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اگر یہ مما تحبون نہ ہوتا نا, پھر یہ کلچر چلیں اس کی کوئی نہ کوئی توجہ تھی. کبھی بھی کوئی آدمی نیکی کے اس درجے پہ نہیں پہنچ سکتا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا, مگر کب پہنچ سکتا ہے؟ جب انفاق کرے, راہ خدا میں دے. لیکن کیا دے؟ جو زمین پہ تیل بہہ گیا ہے اسے دے, جو دکاندار سکہ نہیں لیتا وہ دے, اترا ہوا لباس کوئی نہیں لیتا وہ دے. نہیں, مما تحبون, جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو, جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو, جو جس سے تم پسندیدہ تمہاری اپنے لیے ہے, وہ دو راہ خدا میں. تب پتہ چلے گا کہ ہاں بھئی راہ خدا میں دی ہے. اسی منطق کو, توجہ سے ایک جملہ آخری, اسی منطق کو اگر معراج پہ پہنچا دیا جائے نا, اسی منطق کو, اسی آیت کو اگر معراج عطا کر دی جائے تو دین خدا پہ جب وقت آئے تو جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو اپنے بیٹے کو, اس کو بھی راہ خدا پہ قربان کر دو. یہ مما تحبون, یہ اعلیٰ مصداق ہے, اعلیٰ ترین مصداق. لہذا خوبصورتی ہے, باطنی خوبصورتی اصل خوبصورتی ہے. زینت العقل. اللہ اکبر, کیا فرمان ہے میرے آقا اور مولا حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کا. عقل کی خوبصورتی کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو عاقل سمجھتے ہیں نا, ہر بندہ اپنے آپ کو سب سے بڑا عاقل سمجھتا ہے. کسی اور کے سامنے نہیں تو اپنے گھر میں ضرور اپنے آپ کو, کسی کے سامنے سمجھے یا نہ سمجھے اپنے گھر میں یہی ہوتا ہے, میں جو کہہ رہا ہوں بس وہ دیٹ سال آخری ہے. اچھا, کوئی اس کے ساتھ کوئی گفتگو بھی کرنا چاہے اور یہ اس کی گفتگو سے مثلاً عاجز ہو, اس کی دلیل کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرتا اور کہتے ہیں نہیں میں نے جو کہہ دیا بس دیٹ سال وہ آخری بات ہے. عاقل سمجھتے ہیں ہر آدمی کو. لیکن عقل کی خوبصورتی کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں زینت العقل احتمال الجہال. جہلا کو تحمل کرنا عقل کی خوبصورتی ہے. جاہل آدمی, آپ نے دیکھا ہوگا, جاہل آدمی کو برداشت کرنا, جاہل آدمی کو تحمل کرنا, یہ نہیں اس کو دھتکارنا نہیں ہے. دھتکار دیا تو وہ کہاں سے سیکھے گا؟ آپ جو سمجھتے ہیں کہ آپ عاقل ہیں اور اسے آپ سے سیکھنا چاہیے تو وہ قریب آئے گا تو سیکھے گا نا, اسے تحمل کریں گے تو سیکھے گا نا, برداشت کریں گے تو سیکھے گا نا. لہذا دیکھیں کس قدر خوبصورت فرمان ہے. وزینت العبادت الاخلاص. عبادت کی جو زینت ہے وہ اخلاص ہے, اور وہ اخلاص اگر مقام عالی پہ پہنچ جائے, مقام عالی پہ پہنچ جائے, معراج پہ پہنچ جائے, اسے کربلا کہتے ہیں. اس معنی میں بی بی نے فرمایا ما رأیت الا جمیلا, میں نے جو دیکھا خوبصورت دیکھا. دنیا شمر کو دیکھ رہی تھی, بی بی حسین کو دیکھ رہی تھی.
دنیا شمر کا ظلم دیکھ رہی تھی، بی بی حسین کا سجدہ دیکھ رہی تھی۔ دنیا یہ دیکھ رہی تھی کہ مارنے والے کتنے ہیں، بی بی یہ دیکھ رہی تھی امیر قاسم ہے، اسے اجازت نہیں مل رہی جنگ کی، یقبل یدیہ ورجلیہ، کبھی ہاتھوں پہ بوسہ دیتا ہے، کہتا ہے چچا جان مجھے اجازت دے دیں، کبھی پاؤں پہ بوسہ دیتا ہے، بوسے دے کے کہتا ہے چچا جان مجھے اجازت دے دیں۔ اس سے بڑھ کے خوبصورتی کون لا سکتا ہے؟ دیکھیں کیسی خوبصورتی، کربلا میں کیسی خوبصورتی، چراغ بجھا دیے میرے آقا نے، فرمایا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ ایک نے کہا آقا اے کاش یہ 70 جانیں ہیں، یہ ایک جان ہے، اگر 70 جانیں ہوتی تو وہ بھی آپ کے قدموں پہ نچھاور کرتے۔ دیکھیں کیسی خوبصورتی ہے۔ ایک نے کہا آقا یہ ایک جان ہے، کاش 1000 جان ہوتی، ہر مرتبہ کاٹ دیا جاتا، کاٹ کے جلا دیا جاتا، راکھ کو اڑا دیا جاتا، پھر بھی خدا اگر ہمیں اس دنیا میں بھیجتا اور کہتا کہ کیا چاہیے، کہتے کربلا چاہیے، میرے آقا اور مولا حسین کے قدم چاہیے۔ یہ خوبصورتی ہے، یہ خوبصورتی ہے کربلا کی۔ کہاں ملے گی یہ خوبصورتی؟ دنیا مارنے والوں کو تو دیکھتی ہے، دنیا کربلا کو تو نہیں دیکھ رہی۔ بی بی کے اس فرمان سے پتہ چلا کربلا 2 طبقوں نے بنائی، ایک ظالموں نے کربلا بنائی، ایک حسین ابن علی نے کربلا بنائی۔ ظالموں کی کربلا تاریک ہے، لیکن حسین کی کربلا خوبصورت ہے۔ یہ خوبصورت ہے، اسی لیے تو پوری بشریت کے لیے اسوہ بن گئی ہے۔ اتنی خوبصورت نماز جو کربلا میں ملتی ہے وہ کہیں پہ نہیں ملتی۔ یہی جناب سعید، آپ نے ان کا تذکرہ سنا ہے کئی مرتبہ، سعید، چند جملوں میں حضرت سعید کا تذکرہ۔ استاد بزرگوار آیت اللہ جوادی آمولی حافظہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس کو نقل فرمایا۔ جناب سعید کوفہ کے رہنے والے، چھوٹی سی بائیوگرافی میں بتانا چاہتا ہوں خوبصورتی کیا ہے، کربلا کی خوبصورتی۔ پتہ چلا زہرہ کا لال مدینہ چھوڑ چکا مکے کی جانب، اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا۔ جیسے پتہ چلا نا حسین نے اپنا گھر چھوڑا، اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا۔ پوچھا گیا اے سعید کدھر جاتے ہو؟ سعید کہتا ہے مکہ کی جانب۔ کہا کس لیے؟ کہا حسین میرا قبلہ ہے، وہ گھر چھوڑ چکا تو میں گھر میں رہ کے کیا کروں گا؟ کہا کدھر جاؤ گے؟ فرمایا میں بھی مکہ جا رہا۔ کوفہ سے مکہ کا جو راستہ ہے اس دور میں 1500 کلومیٹر، 300 فرسخ، 300 فرسخ، کوفہ سے مکہ کا فاصلہ 300 فرسخ، ایک فرسخ 5 کلومیٹر کا، 1500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آئے مکہ۔ جب آئے میرے آقا نے اپنے ہاتھ سے جام دیا پانی کا، پیا، پی کے کہتے آقا کوئی حکم ہے؟ مولا فرماتے ہیں تھوڑی دیر آرام کر لے پھر تمہیں کہوں گا، ایک ذمہ داری سونپنی ہے۔ کہتے آقا میں نے آپ کی زیارت کر لی، میری تو تھکاوٹ ختم ہو گئی، مجھے حکم کیجئے، میں آیا تو اسی لیے ہوں۔ آقا فرماتے ہیں امیر مسلم کے ساتھ جا، اسے راستہ معلوم نہیں ہے کوفہ، اسے واپس کوفہ لے کے جا۔ پھر انہی قدموں سے وہاں سے پہلے مدینہ آئے، مدینہ سے پھر کوفہ گئے، اور وہ بھی مدینہ سے راستہ بھی بھول گئے، اور یعنی بہت لمبا راستہ ہو گیا۔ کوفہ پہنچے، کوفہ میں کوفیوں نے بیعت کی، جناب امیر مسلم نے خط لکھا، سعید کو دیا،
سعید لے کے میرے آقا کی خدمت میں آیا اور وہاں سے پھر میرے آقا اور مولا کے ساتھ چلتے ہوئے کربلا آئے. تو آغا جوادی فرماتے ہیں 6000 کلومیٹر کا فاصلہ کیا سعید نے. 6000 کلومیٹر 6000 کلومیٹر کا فاصلہ. لڑا نہیں. کہا آقا میری خواہش ہے آپ نماز پڑھیں، میں قبلہ بن جاؤں، میں محراب بن جاؤں، میں آپ کا دفاع کروں. میرے آقا نماز پڑھ رہے ہیں، یہ دفاع کر رہا ہے، ادھر سے تیر آتا ہے، کہیں سینے پہ لیتا ہے، کہیں پہ ہاتھ پہ لیتا ہے، زخم آتے ہیں، زخم آتے 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 حسین کی نماز ختم ہوتی ہے. جناب سعید گرتا ہے، میرے آقا اس کا سر اٹھاتے ہیں، جس جملے کے لیے زحمت دی سر اٹھاتے ہیں. اس نے میرے آقا کی جانب دیکھ کے کہتا ہے آقا اوفیتو، مولا کیا میں نے وفا کی ہے؟ مولا کیا میں نے وفا کی ہے، میں نے حق ادا کیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں جیسے تو نے وفا کی ہے ایسے کوئی نہیں کر سکتا. یہ خوبصورتی کہاں ملے گی کربلا کی؟ خدا کی قسم ایسی خوبصورتی پورے جہان میں کہاں ملے گی؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. عزادارو، یہاں پہ میرے آقا نے نماز شروع بھی خود کی. بس ایک جملہ آپ نے گریہ کر لیا، مجلس تمام ہو گئی. سر رکھا بھی خود، اٹھایا بھی خود. میں قربان جاؤں اپنے آقا اور مولا کی اس حالت پہ. عزادارو، جب سجدے کے لیے رکھا تو خود تھا لیکن اٹھایا شمر نے تھا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے. عزادارو، بس ایک یا دو روایت شہادت مقتل کی پڑھنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. عزادارو، خدا کی قسم دو آوازیں آئیں، ایک آسمان سے آئی، ایک زمین سے آئی. آسمان سے یہ آواز آئی. جب آواز آئی نا، اسی وقت تاریخ کہتی ہے ایک ملعون حرملہ ہے جس نے حضرت علی اصغر کو تیر مارا تھا، اسی طرح کا تیر اس ملعون نے 6 شعبہ تیر میرے آقا اور مولا کو اتنا ظلم کا تیر مارا. عزادارو، زین پہ تھے حسین، سنبھل نہیں پائے، ادھر کا تیر عزادارو ادھر سے نکل گیا اور میرے آقا زین پہ سنبھل نہیں پائے، چلتے ہوئے گھوڑے سے عزادارو نیچے آئے. اجرکم علی اللہ. بڑا مصیبت کا جملہ عرض کر رہا ہوں خدا کی قسم. عزادارو، چلتے ہوئے گھوڑے سے آگے نیچے آئے نا، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں. گھوڑے کو پتہ چلا کافی آگے جانے کے بعد کہ میرا سوار میری زین پہ نہیں ہے. عزادارو، یہ وفادار آیا، آ کے میرے آقا کے پیچھے کافی آگے سے مڑ کے آیا، نیچے بیٹھ گیا اور بیٹھ کے ایک جملہ کہا. مقاتل نے لکھا ہے عزادارو، جسے میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. روتا بھی تھا اور کہتا تھا آقا کیا میری غلطی سے نیچے آئے ہیں یا اپنی مرضی سے نیچے آئے ہیں؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. عزادارو، سنیں گے مصیبت کا جملہ. میرے آقا فرماتے ہیں ذوالجناح، نہ اپنی مرضی سے نیچے آیا ہوں، نہ تیری غلطی کی وجہ سے نیچے آیا ہوں. یہ نانا کی امت نے مجھے زین سے زمین پہ لے کے آئی ہے. عزادارو، بس جب آئے نا حسین زین پہ زمین پہ،
اتنے تیر تھے، ادھر کے تیر ادھر سے نکل گئے، ادھر کے تیر ادھر سے نکل گئے۔ اب بے سدھ ہو کے مقاتل نے لکھا، بے سدھ ہو کے عزاداروں گرے گئے، میرے آقا میں جنبش نہیں ہے جسم میں، ملعون دیکھ رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے حسین قتل ہو گئے، کوئی کہتا ہے نہیں، جب تک گردن نہیں کاٹی جائے گی یقین نہیں آئے گا۔ عزاداروں ملعون عمر سعد کہتا ہے جاؤ جا کے گردن کاٹ کے لاؤ۔ کسی میں جرت نہیں ہے کہ یہ تو علی کا بیٹا ہے، اگر اٹھ گیا تو پھر ہمیں فنار کر دے گا۔ عزاداروں ایک ملعون بوڑھا بیٹھا ہوا تھا، کہتا ہے اگر دیکھنا چاہتے ہو، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ حسین زندہ ہے یا نہیں ہے، بس ایک اعلان کر دو۔ کہتے ہیں کیا اعلان کریں؟ کہتا ہے کہہ دو اے حسین تو یہاں پہ لیٹا ہوا ہے، ادھر خیموں کو آگ لگ گئی، اگر زندہ ہوگا تو اٹھ کے بیٹھ جائے گا۔ عزاداروں جو ہی یہ اعلان ہوا، روایت میں ہے کہ میرے آقا اٹھے پھر گر گئے، دوسری مرتبہ اٹھے پھر گر گئے، تیسری مرتبہ اٹھے جب گرے تو فرماتے ہیں او لوگو، اگر تمہیں اسلام نہیں ہے تو عربوں کی طرح غیرت مند تو بنو، لیکن عزاداروں 70 قدم پہ بہن دیکھ رہی تھی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں یہ ملعون آیا، میرا ایک جملہ سن لیجئے، ایک لبنان کے شاعر کا کلام ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے وہ بھی وقت تھا جب یہ سوار ہوتا تھا، سواری رسول ہوتی تھی۔ کربلا میں بھی وقت ہے جس میں حسین سواری ہے، سوار ملعون شمر ہے، جس کے ہاتھ میں عزاداروں خنجر ہے، جو خنجر سے تیرا ضربے، لیکن یہاں سے نہیں، عزاداروں پسے گردن سے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ